بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج بتاریخ 13 دسمبر سن 2021 گروپ سوال شیخ مقصود حفظہ اللہ سے جوابات سیریز SSMS 481 نشر ہونے جا رہی ہے، امید کے بغور سماعت فرمائیں گے۔ گروپ نمبر 9 شروع کرتے ہیں۔ شیخ محترم پہلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ شیخ میرا سوال یہ ہے کہ نماز میں دو سجدوں کے درمیان جو دعا ہے رب اغفر لی رب اغفر لی، اس دعا کو صرف 2 بار ہی کہنا ہے یا 2 سے زیادہ بار بھی کہا جا سکتا ہے؟ اور کیا اس دعا کے بعد جو دوسری 2 سجدوں کے درمیان کی جو دعا ہے اللہم اغفر لی وارحمنی واہدینی واجبرنی وعافینی وارزقنی، یہ والی دعا اور وہ والی دعا دونوں ملا کر ایک ساتھ بھی پڑھی جا سکتی ہے یا نہیں؟ دیکھیے ترمذی وغیرہ کی جس حدیث میں حضرت حذیفہ کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں رب اغفر لی کہتے تھے، تو اس کا مطلب تکرار ہے، نہ کہ 2 بار ہے۔ اس کا مطلب تکرار ہے، اس لیے کہ 2 بار بول کر کے عربی زبان میں تکرار بھی، جیسے فرجع البصر ینقلب الیک البصر، فرجع البصر کرتین ینقلب، کرتین کا معنی کیا ہے؟ صرف دوسری بار نہیں، یعنی بار بار جو ہے دیکھو تو ہر بار تمہاری نظر جو ہے خاص سے ہو کر کے واپس آئے گی۔ تو اسی طریقے سے وہاں اس سے مراد کیا ہے؟ تکرار ہے، اس لیے کہ وہی حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا ہے، جیسا کہ مجھے یاد آ رہا ہے امام ترمذی کی شمائل میں، کہ آپ کا سجدہ اتنا لمبا ہوا جتنا آپ نے قیام وغیرہ کیا تھا، اور بین السجدتین اتنی لمبی دیر تک بیٹھے رہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ خاموش نہیں بلکہ اسی کو آپ تکرار کرتے رہے کہ رب اغفر لی رب اغفر لی اللہم اغفر لی اللہم اغفر لی، اور اگر اس کے ساتھ وہ دعا جو اس سے کامل ہے اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی، یہ پڑھنا چاہیں تو کوئی حرجہ نہیں ہے۔ اس کے علاوہ بھی انسان اپنی طرف سے کوئی ایسی دعا جس میں اس کے دین اور دنیا کا فائدہ ہے وہ پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے، کوئی مانعت نہیں ہے، لیکن بہتر یہی ہے کہ دعائے نبوی ہی کا التزام کیا جائے۔ ہم میں سے ہر انسان مغفرت کا جتنا محتاج ہے، کسی اور چیز کا محتاج نہیں ہے۔ جی اسی کے قریب کا سوال ساتھی پوچھتے ہیں کہ کیا تشہد وغیرہ میں قرآنی آیات پڑھی جا سکتی ہیں یا نہیں؟ قرآنی آیات تشہد میں، سجدے میں آیات، وہ یہ کہیے دعا دعیہ کہیے، جی قرآنی دعائیں دعا کی نیت سے بالکل پڑھی جا سکتی ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار ربنا اغفر لی رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، بہترین دعائیں ہیں پڑھنے کی، انسان پڑھ سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ تشہد میں اور سجدے میں، تشہد میں، سجدے میں، بین السجدتین کوئی مانعت نہیں ہے۔ فرض اصل میں سب میں جی ممانعت اصل میں ہے قرآن کی تلاوت کی ممانعت ہے، نہ کہ دعا پڑھنے کی۔ دعا کی نیت سے ایک انسان جنوبی ہے لیکن دعا کر سکتا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، ہے تو قرآن کی آیات ہی نا، لیکن قرآن کی تلاوت کی نیت سے نہیں پڑھ رہا ہے، کس لیے پڑھ رہا ہے؟ وہ دعا کی نیت سے پڑھ رہا ہے، تو کوئی حرج نہیں ہے۔ جی تو بعض علماء کرام یہ نہیں کہتے ہیں کہ جو فرض نماز میں نہیں بلکہ نہیں، کوئی نہیں کہتا ہے۔ اچھا، جو اختلاف ہے وہ اپنی زبان میں کرنے کا ہے، جی اپنی زبان میں کرنے کا۔ اپنی زبان میں اگر کوئی تشہد میں اگر دعا کرنا چاہے تو نفل میں کر سکتا ہے، نفل میں کر سکتا ہے۔ وہ لوگ خاص طور پر جو ہے دعائیں اردو عربی میں دعا نہیں کر سکتے، نہ عربی دعائیں ان کو یاد ہو سکتی ہیں، جی مگر فرض میں نہیں کرنا چاہیے، فرض میں نہیں کرنا چاہیے، جی نہ سجدے میں نہ سجدے میں نہ تشہد میں، جی یعنی لفظ پوری فرض نماز میں کہیں پر بھی اپنی زبان کا لفظ استعمال نہیں کر سوائے نوافل کے۔ جی 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 یعنی اگر فرض میں بھی عربی میں بھی نہیں کر سکتے شیخ دعا؟ عربی میں کر سکتے ہیں، خاص طور پر دعائیں معثورہ کچھ پڑھ سکتے ہیں پوری کی پوری، دعائیں معثورہ کے علاوہ، دعائیں معثورہ کے علاوہ اگر جو ہے دعائیں پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ یعنی عربی زبان کے لیے ایجاد ہے یہ چیز؟ جی اس لیے کہ قرآن عربی میں ہے، ہماری پوری نماز عربی میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بسا اوقات اللہم انج فلان و فلان دعا ثابت ہے، یعنی فرض نماز میں آپ نے قنوت پڑھی ہے نا، تو آپ نے پڑھی، قنوت نازلہ پڑھی تو دعا پڑھی جائے۔ یعنی اگر کسی کو عربی آتی ہو تو وہ اپنی جتنی بھی دعائیں ہیں عربی میں کرتا جائے، کوئی حرج نہیں، بھلے سے عامی زبانی کیوں نہ ہے اس کو۔ عامی زبانی یعنی ایسا ہو کہیں ایسا نہ عامی میں الٹا نہ کر دے، جیسے بعض دعائیں ہوتے لوگ کرتے رہتے ہیں۔ جی 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 اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں شیخ محترم، جس سے کہ آج کل ہندوستان کے ماحول میں جہاں پر جوائنٹ فیملی
گھر میں رہتی ہے اور دیور وغیرہ رہتے ہوں اور وہاں سے دوسرا گھر بھی لینا ممکن نہ ہو، تو ایسی صورت میں کس طریقے سے اس گھر میں پردے کا اہتمام کیا جائے؟ ایسے شخص کے اوپر شادی بھی تو واجب نہیں ہے، ایسے شخص کے اوپر شادی بھی واجب نہیں ہے، اس گھر کا انتظام کر لے تو شادی کرے، لیکن اب اتنا چھوٹا گھر ہو کہ جس میں انسان کے لیے پردہ کرنا مشکل ہو جائے. ہاں ہمارے ہاں بھی جوائنٹ فیملی کا معاملہ ہے، لیکن عورتیں پردے میں رہا کرتی ہیں، مرد کا اسٹیشن الگ ہے، اپنا کھانے پینے کا رات کا جو معاملہ ہوتا ہے تو اپنا ہر آدمی اپنے کمرے میں جاتا ہے، اس کا اہتمام کر سکتے ہیں. علی کل حال چاہے جوائنٹ فیملی یا غیر جوائنٹ فیملی وہ ناجائز ہے، لیکن ہماری بہنوں کو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ بسا اوقات بعض چیزوں کو بدرجہ مجبوری اجازت دی جا سکتی ہے، لیکن اس میں وسعت نہیں دی جا سکتی. مثال کے طور پر اگر مجبور ہے وہ، اسی گھر میں شادی ہو گئی ہے، تو میں یہ نہیں کہتا کہ وہاں سے طلاق لے لے، ہے کہ نہیں، لیکن یہ ہے کہ وہ ڈھیلا ڈھالا لباس پہننے کا اہتمام کرے. صرف وقت ضرورت ہی اگر مثلا جیٹ ہے یا دیور ہے اس کے سامنے آنا پڑتا ہے ڈھیلا ڈھالا لباس اور گھونگھٹ نکال کر کے آئے ہاتھ کھلا ہے تو کوئی حرج نہیں، لیکن ایک بتکلف باتیں کرنا، ایک ہی مجلس میں بیٹھنا اور ہنسی مذاق کرنا، گپ شپ کرنا، یہ چیز جائز نہیں ہے. یا یہ کہ اب اگر اجازت ہو گئی ہے ہاتھ سے کام چل سکتا ہے تو اپنے سر کا دوپٹہ بھی اتار دے، یہ چیز قطعاً جائز نہیں، ناجائز اور حرام ہے. جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں شیخ محترم آج کل دینی کام کی تنظیموں میں بڑی بڑی سیاست کی جاتی ہے، اگر دین کا کام کرنا ہو تو اس سیاست سے دو چار ہونا ہی پڑتا ہے. جس طرح کی حدیث میں آتا ہے کہ ایک وقت آئے گا جس میں بیٹھنے والا چلنے والے سے افضل رہے گا. کیا وہ دور آ چکا ہے کہ آدمی کو اپنے گھر میں بیٹھ کر بس اپنی اور اپنے اہل وعیال کی اصلاح کرنی چاہیے، کیونکہ دین کے شعبے میں منبر تک سیاست آ چکی ہے، اس میں اتنا زیادہ ہی برداشت نہیں ہوتا. اس حال میں کیا دین کا کام چھوڑ کر عبادت پر دھیان دیں؟ شیخ اس کے معاملے میں رہنمائی فرمائیں. دیکھیے یہ فرق ہوگا عام لوگوں میں، فرق ہوگا چھوٹے طالب علموں میں، اور فرق ہوگا سرکردہ لوگوں میں، فرق ہوگا سرکردہ لوگوں میں. یہ چیز جہاں پر یہ حدیث ہے وہیں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بھی ہے کہ المؤمن، سنن ابو داؤد وغیرہ میں، مسند احمد میں، شاید بخاری میں ہے کہ نہیں میرے ذہن میں نہیں ہے، المؤمن الذی یخالط الناس ویصبر علی اذاہم، وہ مومن جو لوگوں سے ملتا ہے اور ان کے اذا پر صبر کرتا ہے، اس مومن سے بہتر ہے جو ان سے ملتا نہیں اور ان کی طرف سے پہنچنے والی اذیت پر صبر نہیں کرتا. لوگوں کی قیادت بھی ضروری ہے، رہنمائی بھی ضروری ہے. ہر آدمی یہ چھوڑ کر کے ہٹ جائے کہ سیاست آ گئی تو لوگوں کی قیادت کون کرے گا. جو کچھ دین کے کچھ چیزیں رسومات ہی حد تک باقی ہیں اور لوگ یہ سمجھتے ہیں، پھر وہ چیزیں بھی مٹ جائیں گی. تو یہ چیز بالکل عام حکم نہیں دیا جاتا، البتہ چھوٹے طالب علموں کو ان تمام چیزوں سے دور رہنا چاہیے، عام لوگوں کو ان چیزوں سے دور رہنا چاہیے. اور وہ شخص جو مزاج کے طور پر چڑچڑے مزاج کا ہو، بہت سخت ہو، یا دینی طور پر وہ اب کمزوری محسوس کرتا ہو، وہ بھی اپنا الگ رہے. جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تھا کہ یا ابا ذر انی اراک ضعیفا، اے ابو ذر میں تمہیں ضعیف دیکھ رہا ہوں، تم دو آدمی کے اوپر بھی کبھی امیر نہ بننا، دو آدمی پر بھی کبھی امیر نہ بننا. اس کا یہ مطلب نہیں کوئی آدمی ہر کہے بھائی ہم آدمی ضعیف ہیں. بعض لوگ ہوتے ہیں کہ ان کے اندر بعض ناحیے سے کمزوری ہوا کرتی ہے، تو ان لوگوں کے لیے ہے ٹھیک اپنا کنارے ہو جائیں. جی شیخ، یہاں پر اگر کوئی جماعت میں شامل ہو جائے، تنظیم میں کام کرے، تو اگر سیاست کرنا پڑے تو یعنی کس حد تک اس کو اجازت دی جاتی ہے سیاست؟ بھائی دیکھیے سیاست سے مراد آپ لوگ کیا لے رہے ہیں کہ جھوٹ بولنا، دھوکہ دینا، گڑبڑی کرنا، ورنہ سیاست کا امور چلانے کا جہاں تک معاملہ ہے وہ تو سیاست کے بغیر ملک چل ہی نہیں سکتا، کوئی تنظیم ہی نہیں چل سکتی. لیکن سیاست رہے شریعت کے حدود میں رہے. ان بنی اسرائیل کانت تسوسهم الانبیاء، بنی اسرائیل کی سیاست انبیاء ہی کیا کرتے تھے. یعنی ہم اسے کس بنیاد پر، یعنی ہمارا کام جو ہے تنظیم کا ہے، جمعیت کا ہے، یا کس طریقے سے ہم اس کو چلا سکتے ہیں اور کس حد تک ہم اس میں غیر شرعی امور سے بچ سکتے ہیں. ظاہر بات یہ اس شخص کا فرض ہے جو اس کے اندر لگا ہوا ہے. مثال کے طور پر کبھی نیک نیت ہونے کے باوجود بھی سامنے سے کوئی شر آ رہا ہے، اس کو روکنے کے لیے جھوٹ کا یا کسی بھی ڈرانے دھمکانے کا سہارا لیا جاتا ہے. دین اسلام جو ہے، دین اسلام کے اندر وسعت ہے، تنگی نہیں ہے.
تنگی ہے ان خاص امور کے اندر جسے کہتے ہیں علماء کہتے ہیں وہ ثبات ہے، اس کے اندر ثابت قدمی ہے، شرک ہے، کفر ہے، توحید یعنی بالکل اس میں نہیں ہے۔ البتہ لیونہ اور نرمی پائی جاتی ہے بہت سے ایسے امور میں کہ اگر اس میں دیکھنا پڑتا ہے کہ اخف البلیتین کیا ہے، اہون الضررین کیا ہے، اس کے اوپر انسان عمل کرے گا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کسی کو حق نہ مارے جائیں، کسی کے اوپر الزام نہ لگایا جائے۔ جیسے یہ ہے کہ ہاں بھائی اب ہمیں تو قائد بننا ہی ہے، لہذا دوسرے کے اوپر کیس لگاؤ، دوسرے کے اوپر الزام لگاؤ، ہے کہ نہیں ہے؟ یہ ہمیں چونکہ جمعیت میں جگہ نہیں دے رہا ہے اور ہم کام کرنا چاہتے ہیں، لہذا اب اس کے اوپر الزام تراشی شروع کر دوں، یہ چیزیں جائز نہیں ہوں۔ اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ شیخ محترم خاتمہ بالخیر کی کیا تفصیلات ہے؟ ایک شیخ فرما رہے تھے کہ اگر کوئی اللہ کے دین کی بات کرتے ہوئے انتقال ہوا، یا اس کا انتقال نماز میں ہو یا سجدے میں ہو یا قرآن کی تلاوت کرتے ہو، یہ سب خاتمہ بالخیر کی دلیل نہیں ہے۔ دیکھیے، یہ کہیے خاتمہ بالخیر کی دلیل ہے، علامت ہے، لیکن یہ کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہے، یہ کہا جا سکتا ہے۔ اگر یہ خاتمہ بالخیر دلیل ہے تو اور کیا دلیل ہوگی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ من صام یومن، جس نے ایک، حضرت حذیفہ کی روایت سنن ابو داؤد وغیرہ میں ہے، جس نے ایک دن کا روزہ اللہ تعالیٰ کے لیے رکھا اور پھر اس کا انتقال ہو جائے، جس نے لا الہ الا اللہ کہا اور پھر اس کا انتقال ہو جائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا کہ یعنی وہ جنتی، وہ جنت میں گیا۔ آپ نے فرمایا 3 قسم کے ایسے لوگ ہیں، میں ان کے لیے جنت کی ضمانت لیتا ہوں۔ رجل خرج فی سبیل اللہ غازیا، اس کے لیے نکلا، وہ اگر واپس آ جاتا ہے تو مال اور غنیمت لے کر، اجر لے کر کے واپس آتا ہے، اور اگر انتقال کر جاتا ہے تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اسی طریقے سے وہ شخص جو اللہ کے گھر مسجد کے لیے نکلتا ہے نا، اگر راستے میں اس کا انتقال تو میں اس کے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ وہ شخص جو اپنے گھر میں سلام کے ساتھ داخل ہوتا ہے، سلام کا 2 معنی علماء نے لکھا، یعنی السلام علیکم کے داخل ہوتا ہے، یا یہ کہ لوگوں کے شر سے محفوظ رہنے کے لیے، ہے نا، سلامتی کے طور پر داخل ہوتا ہے، سلامتی کے لیے داخل ہو رہا ہے، تو میں اس کے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ تو کسی بھی عمل خیر کے بعد یا عمل خیر کی انجام دہی میں اگر کسی انسان کا انتقال ہو جا رہا ہے تو یہ اس کے لیے خاتمہ بالخیر کی علامت ہے، لیکن اس کے وجوبی طور پر جنتی ہونے کی علامت نہیں۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی دوسری وجوہات ہو سکتی ہیں۔ جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ شیخ اتمام حجت کے کیا شرائط ہیں، کہ کب کہا جائے گا کہ شخص پر حجت تمام ہو گئی ہے؟ دیکھیے، اولاً تو حجت اس تک پہنچ گئی ہو، دوسرے یہ ہے کہ وہ حجت کو سمجھ گیا، وہ حجت کو اس لیے کہ بغیر سمجھے، یہ نہیں کہا لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، تاکہ آپ لوگوں کے سامنے بیان کریں۔ سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ، یہاں تک کہ حق ان کے سامنے واضح ہو جائے۔ تو پہلی شرط یہ ہے کہ حجت اس تک پہنچے، دلیل، جیسے کہ مَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ حُجَّةً بَعْدَ الرُّسُلِ۔ دوسری شرط یہ ہے کہ وہ حجت کو سمجھ رہا ہے، لیکن ظاہر بات سمجھنے میں ایسا نہیں ہے کہ دل کے اندر وہ اس کے ایسے اتر جائے جیسے جو عمل کر رہا ہے اس کے لیے اتر رہی، نہیں، اس کا مفہوم کیا ہے، شرک کیا ہے، توحید کیا ہے، اس کو وہ جان لے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ حجت جو پہنچا رہا ہے وہ انسان بھی قابل ہو اس رائے کہ ہاں اس کی بات قبول کی جاتی ہے، اس لیے کہ آپ جانتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اسی لیے انبیاء علیہ السلام کو کیا رکھا ہے، ہر قسم کے عیوب سے پاک اور صاف رکھا ہے، لگائے ہیں نا۔ ایک آدمی ہے، اس کی شکل و صورت اسلام کی نہیں رہتی ہے، وہ خود نماز نہیں، بس ہاں بھائی کسی جا کر کہتے ارے بھائی یہ شرک ہے، تمہارے یہ کچھ ہو تو بھی علمی طور پر، اصلاحی طور پر ظاہر تو ہو کہ ہاں بھائی ہے کہ نہیں ہے۔ تو اسی لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو انسان اپنے سامنے رکھے، رسولوں کی شخصیت کو، علماء کی شخصیت کو۔ تو یہ 3 چیزیں بہت اہم ہیں، اور بہت سے ایسے امور ہوں گے
کہ بنیادی طور پر انسان اس کے حقانیت کا اقرار کر رہا ہے، اللہ کا، اللہ کے رسول کا، آخرت کا، جنت کا، ان تمام چیزوں کا اقرار کر رہا ہے، اور پھر اگر اس سے کوئی بڑا کام ہو رہا ہے تو یہ دیکھا جائے کہیں وہ تقلیداً تو نہیں کر رہا ہے وہ کام، لیکن یہ ہے کہ اگر اسے بلایا جائے اور وہ جو ہے بار بار سمجھ بھی رہا ہے اور اعراض کرے تب تو اس کے اوپر ہوگا۔ اور آخری چیز جو بہت اہم ہے، شیخ صالح الفوزان نے رکھا ہے کہ یہ حکم جو ہونا چاہیے فردی طور پر نہیں، یہ معتبر عالم کوئی اس کو سامنے رکھو اور وہ دیکھے، پھر اس کے بعد کیا وہ حکم لگاتا ہے، تب اس کے بعد اس کو حکم لگے گا، نہ یہ کہ فرد آدمی ہاں بھائی دیکھو ہم نے اس کو سمجھا دیا اب یہ کافر ہو گیا۔ اس لیے کہ کفر کا مسئلہ جو ہے بڑا اہم ہے، اسی لیے بہت سے علماء کہتے ہیں اگر تو کسی کے مومن ہونے پر کے بارے میں غلطی کر جائے اس سے بہتر ہے کہ اس کو کافر ہونے کے بارے میں جو غلطی کرے وہ کافر ہے وہ۔ جی یہاں پر ساری چیزیں تو صحیح ہے، لیکن یہ جو آپ نے تیسری چیز جو بتائی کہ شخصیت بھی ویسی ہونی چاہیے جو بتانے والی، یہ اس کی کیا دلیل ملتی ہے؟ اس کی دلیل ہے کہ اللہ کے رسول فقط لبثت فیکم عمرا من قبلی، تمہارے دن میں ایک مدت میں ٹھہر رہا ہوں، کیا تمہارے اندر کوئی ہے؟ دیکھو میں کسی بارے میں اللہ کے بارے میں جھوٹ بولوں گا میں؟ تو یہ بھی تو ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ ایک ایسی شخصیت تو اب یعنی اب ایسے لگا کہ بہت ہی نادر چیز ہو جائے، کوئی نادر چیز نہیں، علماء نہیں موجود ہیں تو ہر جگہ تو ہر جگہ علماء نہیں ضروری کوئی بھائی علماء یعنی کسی پر آپ کفر کا حکم لگا دیں گے اور اپنے طور پر آپ جو ہے نماز کے ہی پابند نہیں ہیں۔ یہاں پر دیکھیں جہاں پر کفر کا حکم لگانا ہے تو ایک الگ ٹاپک ہے، ایک الگ چیز ہے بھائی، وہی تو میں کہہ رہا ہوں نا کہ اتمام حجت کا معنی کیا ہے، یعنی حجت پوری ہو گئی تو کافر ہو گیا وہ، نہیں اس آپ اس پر بھی تو آئے نا۔ نہیں، یہ اتمام حجت کی ایک اور ایک شکل یہ بھی ہو سکتی ہے جو اور پہلے کہ یعنی اس تک ہم نے توحید کا پیغام پہنچا دیا، ہاں تو ٹھیک ہے ہمارا جو کام تھا ہم نے کر دیا۔ یہ اور بات ہے کہ وہ کافر ہوگا مسلمان، وہ تو بہت بڑی بات ہے، الگ نہیں، یہاں مسئلہ جو ہے نا اتمام حجت کا معنی ہی یہی آتا ہے کہ حجت پوری ہو گئی تب کیا ہے اس کے اوپر دنیاوی طور پر کس کا حکم لگے گا؟ وہ کفر ہے، شرک کا لگے گا۔ نہیں، اتمام حجت کے بھی تو درجات ہوتے ہیں اللہ کے بندے، آپ جو فقہا کہتے ہیں اتمام حجت علماء، اس کا معنی یہی ہے۔ اب آپ اپنی طرف سے کوئی مفہوم لے تو الگ ہے وہ، لیکن جو علماء کہتے ہیں اتمام حجت یہی چیز ہے کہ شرائط کے ہر ایک کے اوپر الگ الگ ہوگی نا اتمام حجت۔ مثال کے طور پر کوئی بیٹا ہے اس کے اوپر اتمام حجت الگ چیز ہے۔ نہیں یہ کیا چیز، بیٹے کا کیا مطلب؟ بیٹے کے لیے دوسرا قانون ہے، دوسرا قانون ہے، ہر ایک کے لیے ایک چیز ہے۔ نہیں، میرا بھی ایک جو سوال ہے اس کے اندر جو ہے اتمام حجت، مثال کے طور پر کوئی آدمی کسی چیز کے اوپر ذمہ دار ہے، نہیں اس میں آپ یہ نہ کہیے کہ اس میں یہ کہیے کہ ہماری ذمہ داری اس کے اوپر کیا ہے، اس کے اوپر حجت پوری کرنے کے، اس کے اوپر جو بیٹا ہوگا ہمارے ذمہ دار ہوگا، ہم زبردستی اس کو روک سکتے ہیں۔ یہ اتمام حجت نہیں ہے، یہ نہی المنکر کا معاملہ ہے، امر بالمعروف نہی المنکر کا معاملہ۔ نہیں وہی اب ایک باپ کا سوال ہے یا اس طریقے سے بھائی ہے، کسی کا چھوٹا بھائی ہے بار بار گناہ کرتا جاتا ہے، دیکھیے آپ یا نہیں غلط کرتا ہے، شرک آپ میں دونوں مبتلا چیزوں کو ہے۔ ملائیے نہیں، دونوں چیز الگ الگ ہیں۔ ٹھیک ہے آپ نے ایک بار دو بار سمجھا نہیں تو سکرا رکش ہو جائیے۔ تو وہی یہاں پر اتمام حجت سے کوئی تعلق اس کا نہیں ہے شیخ، اس کا تعلق ہے کس بات سے کہ ہمارا اس کے ساتھ تعامل کیا رہے، اٹھنے کا، بیٹھنے کا، رہنے کا، امر بالمعروف منکر کہاں تک ہم کریں، یہ الگ مسئلہ ہے۔ دونوں کو ایک ساتھ نہ جوڑیے آپ، ورنہ مسئلہ جو ہے وہ الجھ جائے گا۔ اصل چیز یہ ہے اتمام حجت یعنی کسی آدمی کے اوپر کب انسان کے باہر کہ ہاں بھائی وہ دنیا کے لحاظ سے وہ کافر ہے، دنیا کے لحاظ سے کب ہے وہ کافر ہے، یہ ہے، یہ چیزیں ہیں کہ اس تک حجت پہنچے۔ ٹھیک ہے، یہ تو بس یہی چیز مسئلہ ہے، یہ چیز سمجھ میں آ گئی۔ دوسرا تو اب اس کو ختم کر دیے وہ موضوع، اب دوسرا موضوع لے آئیے، اس سے نہ جوڑیے آپ اس کو۔ ٹھیک ہے، یہ تو ختم ہو گیا الحمدللہ۔ لیکن ابھی جو ماحول میں، معاشرے میں جو سوال پیدا ہوتا ہے، اکثر سوال یہ رہتا ہے کہ کسی کا بیٹا ہے، کسی کا بھائی ہے، کسی کے رشتہ دار ہیں، کوئی نہ کوئی ہیں جو شرک اور بدعات میں، جو آج کل کے جو شرک و بدعات چلتے ہیں، بریلوی مسلک سے تعلق رکھتے ہیں، ان کو ایک سے دو تین مرتبہ بتانے کے بعد اب ہماری ذمہ داری پوری ہو جاتی ہے یا نہیں ہوتی ہے، وہ پوچھنا سوال۔ بھائی جہاں تک حجت وہ پوری ہو گئی ہے، لیکن ہمارا ان کے ساتھ جو تعلق ہے کہ ہم ان کے راعی ہیں، ہم ان کے راعی ہیں، ہماری ذمہ داری نہیں پوری ہوگی۔ اگر ہم سمجھ لیں تو اب ہمیں مصلحت یہ دیکھنی ہے کہ اس سے کنارہ کش ہو جانا بہتر ہے، اس سے دور ہو جانا بہتر ہے، یا اس کو اپنے ساتھ رکھنا بہتر ہے، اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا بہتر ہے، اس میں مصلحت دیکھی جائے کیا ہے، یا کہ اس کے ساتھ قطع تعلق بہتر ہے۔ یہ ایک دوسرا مسئلہ ہے
یہ کس کا ہے؟ مصاحبت کا، مصادقت کا، اس کے معاملہ ہے، نہ کہ اتمام حجت کا معاملہ ہے۔ جی جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ بعض لوگ یعنی بعض کسی شخص پر اخوانی ہونے کا الزام لگاتے ہیں اور وہ بھائی اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہے کہ میں اخوانی نہیں ہوں۔ شیخ جہاں پر اسلامی حکومت نہیں ہے اور اس کے کسی اسلامی حکومت سے بغاوت نہیں کیا، اس کے تمام عقائد نہیں ہیں جو اخوانیوں کے ہوتے ہیں، لیکن بعض معاملات میں ان سے ان کی مشابہت ہوتی ہے، تشبیہات آتی ہیں، تو اس کی وجہ سے کیا حکم ہوگا؟ علامہ البانی رحمہ اللہ نیٹ پر موجود ہوگا، لوگ دیکھ سکتے ہیں، بعض ایسی جماعتوں سے متعلق بعض سوالات کیے گئے تو البانی نے اہل سنت و جماعت کا ایک بڑا اصول بیان کیا، لیس کل من صدر الکفر منہ وقع الکفر علیہ ولیس کل من صدرت بدعت منہ وقعت البدعت علیہ۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر آدمی جس سے کفر صادر ہو وہ کافر ہو بھی جائے، تو جس سے کسی سے کوئی اخوانیوں کی کوئی رائے ہو جائے کوئی وہ بھی اخوانی ہو ہی جائے۔ یہ ہے علامہ البانی رحمہ اللہ بڑی واضح طور پر مثالوں سے سمجھایا ہے، اس کو جو لوگ چاہے وہ دیکھ سکتے ہیں، وہ یہ چیز ہے۔ اور یہی نہیں کہ ہر وہ آدمی جس سے کوئی بدعت کا صدور ہے وہ بدعتی بھی ہو جا رہا ہے، یہ نہیں ہے۔ ورنہ آپ جو ہے اگر یہ اصول لیں گے تو بہت سے صحابہ کرام کو بدعتی اور وہاں بھی کفر وغیرہ مسئلہ چلائے۔ تو اصل چیز یہ ہے آیا انسان جان بوجھ کر کے وہ اس منہج کا جو ہے مکمل اس کا التزام کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے؟ جی جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ شیخ محترم ایک ایسا امام جو جلدی جلدی نماز پڑھاتا ہے، کیا اس کے پیچھے ہماری نماز ہو جائے گی؟ رکوع میں جلدی سے، سجدہ میں جلدی، اور دونوں سجدوں کے درمیان میں، اور رکوع سے اٹھ کر دعا پڑھنے کا موقع ہی نہیں ملتا، تو کیا ہماری نماز ہو جائے گی اس کے پیچھے؟ بھائی دیکھیے، اگر وہ رکوع میں اتنا بھی آپ کو وقت نہیں دیتا کہ کم سے کم آپ ایک بار یا دو بار اطمینان سے سبحان ربی الاعلیٰ کہہ لیں، سجدے میں اطمینان سے سبحان ربی العظیم ایک بار دو بار کہہ لیں، تو ظاہر بات ہے اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ لیکن یہ ہے کہ اگر آپ اطمینان سے ایک بار بھی سبحان ربی الاعلیٰ کہہ لے رہے ہیں اور وہ جماعت سے نماز پڑھاتا ہے، خاص طور پر امام راتب ہے، تو آپ کی نماز اس کے پیچھے ہو جائے گی۔ البتہ اس کے ساتھ ساتھ اسے سمجھانا چاہیے، بتانا چاہیے۔ جی جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ایک سورت کی تلاوت کر رہا ہو، بیچ میں دو تین آیتیں چھوڑ کر اگر آگے پڑھنا چاہے تو کیا اس کے لیے چیز جائز ہے؟ کوئی حرجہ نہیں ہے، اگر بھول گیا جان بوجھ کر اگر کوئی کرے شک، کیوں؟ آخر قرآن کے ساتھ یہ کھیل ہوگا ایک قسم کا۔ مثال کے طور پر آگے سجدے والی آیت ہے، اسے سجدے سے کراہت ہے کیا؟ نہیں، کسی وجہ سے کوئی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ بتائیں آپ کوئی وجہ، اس کا حل بتاؤں بھائی، کوئی وجہ بتائیے، اس کا حل بتاؤں میں۔ شاید جماعت والے سجدہ کرنے میں تاخیر ہو رہی ہے، یا جماعت والے کا آواز نہیں پہنچے گی، یا لوگوں کو کنفیوژن ہو جائے گا مائک وغیرہ کی وجہ سے، اسے وہیں پر رکوع کر دے، وہ کیا ضرورت ہے آگے بڑھنے کی؟ پھر اچھا جب رکوع کرے گا پھر دوسری رکعت شروع کرے گا تو پھر آگے سے بڑھ دے، کوئی حرجہ نہیں، چھوڑ پھر وہ دو آیتیں چھوڑ دے، یہ چھوڑ دے، چلتے ہوئے نہیں، یعنی اسی رکعت میں نہیں چھوڑنا چاہیے۔ نہیں اسی رکعت میں یہ نہیں، میں یہ عذر نہیں سمجھ رہا ہوں میں کہ عذر کافی ہے۔ نہیں، کبھی کبھی ایسے بعض لوگ سوال کرتے ہیں کہ اوپر دوسری مجلس میں نماز پڑھتے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے کہ بسا اوقات لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ یہاں پر دیکھیے، اولاً تو امام کو اسی لیے امام کو سمجھدار ہونا چاہیے، بے وقوف نہیں ہونا چاہیے، ضدی نہیں، حد دھرم نہیں ہونا چاہیے، جماعت کا خیال رکھنا چاہیے۔ اور اگر ایسے تراویح میں ہے جہاں پر جاہل لوگ رہتے ہیں تو کہہ دے بھائی اس آیت اس صورت میں اس رکعت میں یا دوسری رکعت میں سجدہ آئے گا، تاکہ لوگ متنبہ رہیں۔ شیخ مجھے بہت اچھا لگا، شیخ صالح بن حمید کے ساتھ میں ایک بار جمعہ تھا، چونکہ حرمین سے بہت سے لوگ آئے رہتے ہیں حرمین میں دور سے، جنہوں نے بیچاروں نے کبھی سجدہ نہیں کیا ہے، تو وہ اعلان کر دیتے ہیں کہ ہاں بھائی اس رکعت میں سجدہ ہے، انہوں نے کر دیا تو ٹھیک ہے، اعلان کر دے بھائی، لوگوں کو اس طریقے سے معلوم بھی ہو جائے گا کہ ہاں بھائی سجدہ کیا جاتا ہے۔ جی اور کیا ہے، پیچھے لوگ ٹوکنا شروع کر دیں گے۔ جی اور بسا اوقات ہو سکتا ہے کہ جہاں پڑھا ہے وہاں کچھ اور مفہوم ہو، پھر آگے سے پڑھ رہا ہے کوئی دوسرا مفہوم نکل جائے، اس کے کہیں خلاف ہو جائے، تو جہنم کا ذکر چل رہا ہے کہ نہیں ہے؟
آدھا چھوڑا اور پھر اس کے بعد دوسری آیت شروع کیا، تو جنت کا ہے، جنتیوں کے اندر صفات آپ نے جہنمیوں کو ڈال دی، نعوذ باللہ من ذالک۔ ایسا ہو سکتا ہے نا قرآن مجید میں؟ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ ہے کہ آدمی اپنے طور پر پڑھ رہا ہے اور اسے یہ ہے کہ ٹھیک سے یاد نہیں ہے، سورہ بقرہ ہے، اس کے شروع کے 2-3 رکوع یاد ہے اچھی طریقے سے، لمبی قرات کرنا چاہتا ہے، ایک عذر ہے اس کے سامنے، اور درمیان میں پھر کیا ہے سورہ بقرہ آخر یاد ہے، ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں، فقرؤوا ما تیسر من القرآن۔ جی اگلا سوال، کچھ سوالات خواتین گروپ سے شامل کیے جاتے ہیں۔ پہلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہیں شیخ محترم، اگر کوئی ماں اپنے یعنی حافظ بچوں کو لے کر بیٹھے اور جب بچہ پڑھتا ہے تو دیکھیں یہ بھی وہی سجدے والی بات آ گئی کہ سجدے تلاوت اگر کی آیت آتی ہے تو یہاں پر جو ماں ہے جو سن رہی ہیں اور جو ساتھ میں بچے ہیں اور جو بچہ پڑھ رہا ہے بار بار اس کو ریپیٹ کرتا ہے، تو کیا کئی مرتبہ سجدے تلاوت کرنا پڑے گا یا ایک مرتبہ؟ ایک مجلس میں ایک بار کافی ہے، ایک مجلس میں ایک آیت پر سجدے کی ایک آیت پر ایک ہی بار کافی ہے جی۔ اللہ ہے کہ دوسری آیت آ جائے، سورہ مثال کے طور پر سورہ حج پڑھ رہا ہے، ظاہر بات دونوں بار سجدہ کرے گا، لیکن یہاں پر سجدہ کن کن لوگوں کے لیے ہوگا؟ ایک تو پڑھانے والے ہیں، ایک تو پڑھنے والے ہیں، ایک تو سننے والے ہیں، جی 3 قسم کے لوگ ہیں جی اس روم کے اندر، جی، تو سب کے اوپر سجدہ ہے؟ سب کے اوپر سجدہ ہے۔ اللہ ہے کوئی اپنا پڑھ رہا ہے، وہ صرف کان میں بات آگے لیکن سننے کا قصد اجتماع نہیں ہے وہاں پر، اچانک سن لیا تو اس پر کوئی حرج نہیں۔ نہیں جیسے ماحول جیسے انہوں نے بتایا کہ اب 3-4 بچے اور پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، اپنا پڑھ رہے ہیں وہ لوگ اپنا، ہاں سننا تو ان کا مقصد ہے نہیں لیکن کان میں تو پڑی جاتی بات آئے۔ ہاں تو سننا مقصد نہیں ہے تو کوئی ہے اس پر واجب نہیں ہوئی سجدہ، جی جی اس پر نہیں ہے۔ اچھا، خصوصیت کے ساتھ خصوصیت ماں سن رہی ہے، خوش ہوتی ہے ماں کہ بچہ ہمارا پڑھ رہا ہے نا، یا اسے یاد کرا رہی کہ ہاں بھائی سناؤ مجھے، تو ٹھیک ہے وہ سجدہ کرے گی۔ جی اگلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہیں کہ شیخ محترم جیسا کہ شادی کی رات ہے، یعنی دلہن جو ہوا کرتی ہے، دولہا جو ہے جب لڑکی کو ٹچ کرتا ہے تو اس موقع پر پیشانی کو پکڑ کر جو بال پکڑ کر جو دعا پڑھنے والی چیز ہے اور اسی طریقے سے 2 رکعت نماز پڑھنے والی چیز ہے، یہ اس کا کیا حکم ہے؟ کیا ضروری ہے یا اگر کوئی نہ کرے تو کیا حکم ہے؟ بھائی یہ سنت کو استحباب کا طریقہ ہے، کوئی اس کو واجب نہیں کہتا۔ استحباب کا طریقہ یہی ہے کہ جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کوئی کرے یا جانور کو خریدے تو اس کی پیشانی پہ یعنی عورت کی پیشانی پر ہاتھ رکھ کر کے پڑھے اللہم انی اسألک خیرہا و خیر ما جبلتہا علیہ، ہے کہ نہیں ہے، واعوذ بک من شرہا و شر ما جبلتہا علیہ، یہ ہے۔ اس کے بعد جسے بات صحابہ سے ثابت ہے، اللہ حدیث رسول نہیں ہے، کہ پھر اس کے بعد اگر دونوں مثلا میاں بیوی ملنے سے پہلے اگر ایک ساتھ دونوں نماز پڑھ لیتے ہیں تو یہ بھی ایک مستحب چیز ہے، ہم اس کو سنت نہیں کہیں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ثابت نہیں ہے، البتہ یہ ہے کہ اسے صحابہ کا چونکہ عمل ہے اس لیے مستحب ہم کہیں گے جی۔ یعنی دونوں اپنی اپنی نفل نماز پڑھیں گے یا جماعت کے ساتھ؟ نہیں، دونوں مرد پڑھائے گا اور عورت پڑھے گی جی۔ یہ کوئی خاص نماز ہے شیخ؟ کوئی خاص نماز نہیں، لیلۃ العرس اس کا نام کیا ہے، لیلۃ الزفاف اس کا نام، صلاۃ لیلۃ الزفاف، لیلۃ الدخلہ ہے اس کا نام جی۔ جی اگلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہیں کہ جب تک ایک رشتے کو جیسے مثال کے طور پر کسی کو رشتہ آ جاتا ہے اور اس رشتے کو ہاں بھی نہیں کہتے نہ بھی نہیں کہتے ہیں اور اس کو سٹاپ کر کے رکھتے ہیں اور اسی دوران میں جو ہے نا دوسرے رشتوں کو بھی تلاش کرتے ہیں، تو اس چیز کا کیا حکم بنتا ہے شریعت میں؟ کوئی حرجہ نہیں ہے، دونوں کو اختیار ہے، ہاں یا نہیں ہوا ہے نا، یہ نہ کہا ہو کہ ہاں بھائی آپ میرا انتظار کیجئے گا، ٹھیک ہے غور کرتے ہیں اس کے اوپر، ہم اس کے اوپر غور کرتے ہیں، بتائیں گے، تو کوئی حرجہ نہیں ہے اس کو جی۔ اس لیے وہ ایسے بتا کر پھر دوسری جگہ بھی دیکھ سکتے ہیں؟ جی بالکل، ہم غور کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، یعنی ان کا مکمل طور پر انکار کرنا ضروری نہیں ہے؟ کوئی ضروری نہیں ہے جی، اس لیے کہ ہاں تو کہا نہیں، ابھی غور کرنے کے لیے کہا ہے، میں غور کیا، ہمیں مناسب نہیں ہے جی، اس میں کوئی حرج نہیں ہے جی۔ اگلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہیں کہ شیخ محترم اگر نابالغ بچے سے قرآن کا سبق سنا جا رہا ہو اور اسی دوران میں یعنی بار بار اگر اس کو ہوا خارج ہو رہی ہو تو کیا حکم بنتا ہے؟ وضو کرنا ضروری ہے اس کو؟ انشاءاللہ ضروری نہیں اس کے لیے، العادت ڈرانے کے لیے اگر اسے کہا جائے 1-2 بار تو ٹھیک ہے، لیکن یہ ہے کہ اگر بار بار کیا ہے تو بچے کیا ہے، بچے اس کا بہانہ بنا لیں گے، ارے میرا وضو ٹوٹ گیا، ہم جاؤں وضو کر کے آؤں،
ہے کہ نہیں ہے؟ جانتے ہیں بچوں کو اس کا اہتمام نہیں رہتا، اور بالکل کلاس روم جو ہے وہ بالکل تماشا ہو جائے گا، ہر بچہ آ رہا ہے جا رہا ہے آ رہا ہے، ٹھیک ہے بغیر وضو کے پڑھو تم، چلو۔ اگلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہیں کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ عزت سے انسان کو آزماتے ہیں، خاص کر عورتوں کی عصمت دری کے جو دردناک واقعے پیش آتے ہیں، یا پھر اس کو سزا سمجھیں گے؟ بھائی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے شک ایک آزمائش ہے، کوئی ضروری نہیں کہ وہ سزا ہو، ہے کہ نہیں ہے؟ کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ سزا ہو، اللہ تعالیٰ کی ایک آزمائش ہے جس میں بہن کو صابر اور شاکر رہنا چاہیے، ہے کہ نہیں ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے کم سے کم جو ہے میرے دین کو تو محفوظ رکھا، میں تو اس کو گھنونا کام سمجھتی ہوں، ہے نہ میرا دین محفوظ رکھے ہوئے ہے جی۔ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان عورت کی حفاظت فرمائے۔ اگلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہے کہ شیخ محترم اگر کوئی رشتہ دار جن کا رویہ بالکل ٹیڑھا ہو اور جس سے غصہ اور تکلیف ہوتی ہو، تو کیا ان سے دوری بنا کر رکھنا جائز ہوگا، صرف سلام وعلیکم السلام کی حد تک رکھنا؟ کوئی حرجہ نہیں، اس لیے کہ سلام وعلیکم السلام یہ جو ہے کہ رشتہ داری کے جوڑنے کا ایک حصہ ہے کہ نہیں ہے؟ رشتے یہ بھی قطع کر دینا اور سلام کرنے جواب نہ دینا، یہ ہے قطع رحمی ہے۔ اب ایسا شخص اگر کوئی خاص مجبوری نہیں ہے تو صلہ رحمی کے جو فوائد اور ثواب ہے اس سے محروم رہے گا، لیکن یہ گناہ نہیں ہوگا اس کے اوپر جی۔ اگلا سوال، بہن پوچھتی ہیں شیخ محترم میرے ماموں جو حنفی ہیں وہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہیں پڑھتے، ہم نے کہا تھا لیکن انہوں نے امام سے پوچھا تو کہا کہ امام کے پیچھے نہیں، جب الگ پڑھیں گے تو پڑھنا چاہیے، انہیں کیا سمجھایا جائے؟ بھائی ٹھیک ہے، آپ کہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک کو پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ سنن ابو داؤد کی وہ حدیث ان کے سامنے پیش کی، لا تقرؤوا الا بام القرآن فانه لا صلاۃ لمن لم يقرأ بها، ہے کہ نہیں ہے؟ کہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فتویٰ ہے، اللہ کے رسول کے فتویٰ کے سامنے کسی کا فتویٰ سامنے نہ رکھا جائے جی۔ جی اگلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہیں شیخ صاحب قرآن کو کیا اوپن نہیں رکھا جا سکتا، میرا مطلب یہ کہ باکس یا کور میں رکھنا ضروری ہے؟ نہیں، کوئی ضروری نہیں ہے، کوئی ضروری نہیں ہے، یہ زیادہ اہتمام ہمارے یہاں کے ملکوں میں ہے، اور دوسری جگہ ملکوں میں یہ نہیں ہے کہ ہاں اس کے لیے ضرور ہے جزدان بھی ہونا چاہیے، کور بھی ہونا چاہیے، یہ نہیں ہے جی۔ ایسی جگہ رکھا جائے جہاں اس کی حفاظت ہو، ایسی جگہ رکھا جائے جہاں اس کی تعظیم ہو، اسے توہین نہ ہو، کوئی حرج نہیں ہے جی۔ جی اگلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہیں شیخ محترم نفلی عبادت میں جیسے منڈے پیر کا روزہ، تھرسڈے کا روزہ، عاشورہ کا، عرفہ کا، یہ سب روزوں کو ساتھ میں فرض روزوں کی بھی نیت کر لیں تو دونوں کیا ثواب ملے گا انشاءاللہ؟ دیکھیے اہل علم کا اس میں اختلاف ہے، لیکن راجح قول ہے انشاءاللہ امید کی جاتی ہے، امید کی جاتی ہے، لیکن بہتر تو یہ ہے کہ انسان الگ الگ رکھے، لیکن ایک ہی اگر عرفات کے ساتھ بھی ملانے کی اجازت دیتے ہیں علماء کرام؟ بعض علماء کا دیتے ہیں جی دیتے ہیں، تو خاص طور پر جن لوگوں کے لیے مشکل ہوتی ہے ان سے روزے جو ہے الگ سے دوسرے دنوں میں نہیں رکھا جاتے، یا ہماری بعض بہنیں ہیں ان کی مشغولیت بہت زیادہ ہوتی ہے تو وہ رکھ لیں انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ کے یہاں کسی چیز کی کمی نہیں ہے جی۔ اگلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہیں کہ اگر کسی کو کسی فجر کی نماز کے لیے آنکھ نہ کھلی اور بالکل کالج کا وقت ہو گیا، اس وقت اٹھی، تو کیا وہ ظہر کے ساتھ فجر کو ملا کر پڑھ سکتی ہیں؟ اور اسی طریقے سے آگے لکھتی ہیں کہ اگر اسی دوران کالج میں اگر اس لڑکی کو پیریڈ شروع ہو جاتے ہیں تو کیا پھر وہ پاکی کے بعد وہ فجر کی قضا کرے گی؟ بھائی دیکھیے اولاً تو اسے چاہیے کہ جیسے کالج میں پہنچے کسی اور بہانے سے نکال کر کے جا کر کے وہ کنارے چاہے 2 ہی رکعت ہو پڑھ کر کے آ جائے، اس میں تاخیر کرنا اس کے لیے جائز نہیں ہے، لیکن بسا اوقات بعض مسائل ہوتے ہیں، مجبوری ہوتی ہے، تو ٹھیک ہے وہ ظہر کے ساتھ پڑھ لے۔ اور دوسرا سوال جو ہے کہ اگر اس کے ساتھ وہ پیریڈ آ جاتا ہے تو یقیناً جو ہے اس کے اوپر قضا واجب ہے اس کی جی۔ اگلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہیں کہ لیڈیز کے لیے موتی اور اسٹونز کی جیولری پہننا جائز ہے یا نہیں؟ کوئی حرجہ نہیں، اگر وہ زیور ہے تو کوئی حرجہ نہیں ہے کہ نہیں، اس کے لیے کوئی ممانعت نہیں ہے، جو ہر وہ چیز جو زیور کہی جاتی ہے اور شریعت میں اس کے لیے اس کی ممانعت نہیں آئی ہے تو اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے جی۔ جی اگلا سوال، بہن نے ایک پوسٹ بھیجی ہے، وہی جو حدیث ہے مشہور کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ اگر
جو رقیہ شرعیہ نہیں کرتے ہیں وہ 70,000 لوگ جو جنت میں جائیں گے، تو اس تعلق سے اس کی تشریح مطلوب کرتی ہیں خواتین۔ بھائی دیکھیے اس میں یہ ہے کہ لا یسترقون، کسی سے وہ اپنے اوپر دم کرنے کو نہیں کہتے، نہ یہ ہے کہ رقیہ نہیں کرتے ہیں، وہ خود اپنے اوپر اعتماد کرتے ہیں، کسی سے یعنی ایک معمولی چیز کا سوال بھی وہ نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ پر توکل رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ پر توکل بھروسہ رکھتے ہوئے خود ہی وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، رقیہ کرتے ہیں۔ تو اگر یہ ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ ایسے لوگوں کو انشاءاللہ، شرط ہے کہ دوسرے بھی شرائط پائے جہاں ایمان اور عمل صالح کے، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو یقیناً بے حساب جنت میں داخل کرے گا۔ سامعین کرام، ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال و جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ عین ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ واٹس ایپ پر اسلامک میسج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: یعقوب عزیز 00966 508959 واٹس ایپ سوال جو آپ گروپ میں ایڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: عبدالسلام عمری 00966 502627 نمبر بھیجتے ہوئے نام اور پتہ ضرور لکھیں۔ اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے۔ تمام دروس، مقالات اور سوال و جواب سیریز کے لیے ہماری مشہور ویب سائٹ www.islamidawah.com کا مشاہدہ کرتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔